مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اور اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، پر اس کی حقیقت کی خدا ہی کو خبر ہے، پر اس کی حقیقت کی خدا ہی کو خبر ہے، اور اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سید الملائکہ حضرت جبریل امی تمام فرشتوں کے سردار ہیں، 70,000 فرشتوں کی بارات کو لے کر کے آئے ہیں، مصطفیٰ کو دولہا بنایا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کو دولہا بنایا، اللہ اللہ، اب میرے مصطفیٰ معراج کے دولہا بن گئے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کے قرب میں جا رہے ہیں۔ آج اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہے، آج اللہ رب العزت اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہے۔ حضرت جبریل امین نے دولہا بنا دیا ہے مصطفیٰ کو۔ آج دولہا ہمارے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں بھی، ان کے گھر میں بھی، ان کے گھر میں بھی، سب کے گھر میں دولہا بنا کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا دولہا، آپ کے گھر کا دولہا، ان کے گھر کا دولہا، ان کے گھر کا دولہا اور ہے، معراج کا دولہا اور ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا، ارے مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔ سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی۔ باب رحمت اٹھا، آج کی رات ہے، باب رحمت اٹھا، آج کی رات ہے۔ اب سید الملائکہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول کی آنکھیں برسنے لگی ہیں، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں جیسے ہی آنسو آئے ہیں۔ غمزدہ دیکھا ہے جبریل امین مصطفیٰ کو، مایوس دیکھا ہے مصطفیٰ کو، اداس دیکھا ہے مصطفیٰ کو، تو حضرت جبریل امین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، آج تو آپ خدا کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، آج تو دیدار، آج تو اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ آقا، یہ آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے آ گئے ہیں؟ آقا، آپ کو کس غم نے ستایا ہے؟ آقا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج تو خوشی کی رات ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، جبریل یہ بات بالکل صحیح ہے، معراج کی رات ہے، میں معراج کے لیے دولہا بنا ہوں، معراج میں جا رہا ہوں، خدا کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں جنت کا نظارہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں خدا کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جبریل میرے لیے جنتی براق لائے ہو، جنت کی سواری لائے ہو، جنت کا ساز و سامان لے کر کے آئے ہو، میرے لیے وہ اہتمام کیا ہے جو کسی نبی رسول کے لیے نہ کیا گیا ہے، وہ انتظام کیا ہے جو کسی رسول یا نبی کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں، آقا پھر آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ یا رسول اللہ، کس غم نے ستایا ہے؟ کون سا غم لگ گیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جبریل مجھے اپنی گناہگار امت کی یاد آ رہی ہے، گناہگار امت کی یاد آ رہی ہے۔ اب
मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मुझे बताओ, नबी पैदा हुए तो उम्मत को याद किया, नबी ने पहाड़ों में उम्मत को याद किया, नबी ने गारों में उम्मत को याद किया, नबी ने बिस्तर आयशा में उम्मत को याद किया है, और तो और मेराज में जा रहे हैं मुस्तफा, तब भी उम्मत का ख्याल आ रहा है। हजरत जिब्रील अमी से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिब्रील मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत का ख्याल आ रहा है। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गुनाहगार उम्मत का ख्याल आ रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ जिब्रील, मेरे लिए जन्नत का साजो सामान आया है, जन्नती बुराक आया है, जन्नती लिबास आया है, जमजम शरीफ से मुझे गुस्ल दे दिया गया है, अब मैं खुदा के कुर्ब में जा रहा हूँ। जन्नती बुराक लेकर के आए हो, ये बताओ 500 साल का रास्ता है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज है। जब मेरी गुनाहगार उम्मत उस पुल सरात के रास्ते को पार करेगी, जब उस पुल सरात से गुजरेगी, जिब्रील मेरी उम्मत के लिए कौन सी सवारी का इंतजाम किया गया है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील ये बताओ, मेरे लिए बुराक लाया गया हो जिस पर मैं मेराज के लिए जा रहा हूँ, लेकिन गुनाहगार उम्मत के लिए कौन सी सवारी का इंतजाम है? जब मुस्तफा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गमज़दा पाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब महबूब की आंखों में आंसू देखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन जिब्रील अमी से इरशाद फरमाया, जिब्रील महबूब को मुस्दा सुना दो, आप अपनी उम्मत की फिक्र ना करें, हम आपकी उम्मत को पुल सरात से इस तरह से गुजार देंगे कि उन्हें पता ही ना चलेगा। आला हजरत ने तभी तो नक्शा खींच दिया, तभी तो बड़े अछूते अंदाज में कहा था, पुल से उतारो राह, गुदर को खबर न हो, पुल से उतारो राह, गुदर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। अब मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे, जब ये मुज़्दे जाफिदा सुना मेरे मुस्तफा ने, अब मुस्तफा मुस्कुराने लगे हैं, अल्लाह के महबूब मुस्कुरा रहे हैं, कायनात का दूल्हा, मेराज का दूल्हा मुस्कुरा रहा है, अल्लाह का महबूब मुस्कुरा रहा है। अब चले हैं जिब्रील अमी महबूब को लेकर के। आज हमारी और आपके यहाँ जब दूल्हा बनता है तो औरतें खातून गीत गाती हैं, माँ बेटियां गीत गाती हैं, ऐसा ऐसा गीत मिलेगा कि किसी किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगा, वो ऐसा ऐसा गीत गाया करती हैं। लेकिन ये मेराज का दूल्हा है, मेराज का दूल्हा, अल्लाह अकबर, तमाम फरिश्तों की जबान पर दुरूद व सलाम है, तमाम फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते जा रहे हैं, नबी की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ कर रहे हैं, तमाम फरिश्ते चले हैं। हजरत जिब्रील अमी है, 70,000 फरिश्तों की बारात को लेकर के चले। अब ये सफर हो रहा है, मेरे मुस्तफा सफर के लिए जा रहे हैं, मेराज के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद हराम से चले हैं मुस्तफा, अल्लाह अकबर, अपनी चची जात बहन हजरत उम्मे हानी के घर से चले हैं मुस्तफा। जब मुस्तफा चले हैं, चलते चलते अल्लाह अल्लाह अल मुख्तसर करके ये बता दूं, जब हजरत जिब्रील अमी मुस्तफा को लेकर के चले गए, मस्जिद हराम से मेरे आका चले, मस्जिद अक्सा में पहुंचे हैं मेरे आका, और बुराक का आलम ये था चलने का, बुराक की रफ्तार का आलम ये था, अल्लाह अकबर, बिजली की तरह जा रहा था। मुअर्रिखीन लिखते हैं उस बुराक की रफ्तार का आलम ये था, जहां बुराक की नजर जाती थी वहां उसका एक कदम जाता था, जहां तक बुराक की नजर पड़ती थी वहां पर बुराक का एक कदम पड़ता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, अब मेरे मुस्तफा को दूल्हा बना दिया गया, लेकर के चले हैं। अब कहां पहुंचे हैं मुस्तफा? मस्जिद हराम से चले मुस्तफा, मस्जिद अक्सा में पहुंचे हैं मुस्तफा, बैतुल मुकद्दस में पहुंचे हैं मुस्तफा। फिलिस्तीन जो बैतुल मुकद्दस है, अल्लाह अकबर, जिस जगह बैतुल मुकद्दस है फिलिस्तीन के अंदर, वहां मस्जिद अक्सा में
پہنچے ہیں میرے مصطفیٰ. وہاں جب میرے مصطفیٰ پہنچے ہیں حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ براق سے نیچے تشریف لے آئیے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ براق سے نیچے تشریف لے آئے. حضرت جبریل امی نے براق کو اس جگہ باندھ دیا جہاں نبی رسولوں کی سواریاں بندھا کرتی تھی. اس وجہ سے نہیں باندھا تھا کہ براق بھاگ جائے گا, براق کہیں چلا جائے گا, اس وجہ سے نہیں باندھا تھا, بلکہ اس وجہ سے باندھا تھا تاکہ یاد رہے قیامت تک آنے والے جب مسجد اقصی میں آئے تو ان کی یہ دیکھ کر آگے ٹھنڈی ہو گئے کہ مصطفیٰ جب مسجد اقصی میں آئے تھے, معراج کے لیے چلے تھے, جب مسجد اقصی آئے تھے تو اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا محبوب نے, اپنی سواری کو مصطفیٰ نے یہاں باندھا تھا. اب میرے مصطفیٰ مسجد اقصی میں پہنچے. مصطفیٰ بڑی شان کے ساتھ فرشتوں کی بارات کے ساتھ, اللہ اکبر. جب مسجد اقصی میں پہنچے مصطفیٰ تو محبوب نے کیا دیکھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں, انبیاء اور رسول ہیں, وہ تمام کے تمام صفے بنائے کھڑے ہیں. کسی کا انتظار ہو رہا ہے. کس کا انتظار ہو رہا تھا؟ نماز پڑھانے کے لیے معراج کا دولہا آ رہا ہے, آمنہ کا لال آ رہا ہے, دونوں عالم کا مالک و مختار آ رہا ہے, حبیب پروردگار آ رہا ہے. اب محبوب کا انتظار ہو رہا تھا, امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا تھا. ارے چاہتے تو آدم بھی نماز پڑھا دیتے, چاہتے تو حضرت موسیٰ بھی پڑھا دیتے, چاہتے تو حضرت داؤد بھی پڑھا دیتے, حضرت ابراہیم و اسماعیل بھی پڑھا دیتے, لیکن نہیں. اللہ رب العزت کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو یہ دنیا کے بھی امام ہیں, آخرت کے بھی امام ہیں, یہ کائنات کے امام ہیں, اور بیت المقدس میں تمام نبیوں کے امام ہیں, تمام نبیوں کے امام ہیں. اب میرے مصطفیٰ بیت المقدس میں حاضر ہوئے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء و مرسلین بیت المقدس میں حاضر ہیں, صفے بنائے کھڑے ہیں. اذان پڑھی جبرائیل نے, تکبیر پڑھی جبرائیل نے, اللہ اللہ. مصطفیٰ کو آگے کیا گیا, مصلی امامت پر میرے مصطفیٰ آئے ہیں. معراج کے دولہا مصلی امامت پر آئے ہیں. اللہ اکبر. اب اور یہ بات بتائیں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کو چلا تھا تو میں نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, اور موسیٰ کا انتقال میرے مصطفیٰ کی معراج سے 2200 سال پہلے ہو چکا ہے. ارے تم کہتے ہو نبی مر کر مٹی میں مل گئے, تم کہتے ہو نبی مردہ, لیکن ہم کہتے ہیں نبی زندہ. تم کہتے ہو نبی مردہ, ہم کہتے ہیں نبی زندہ. تم کہتے ہو نبی مردہ, بریلی کا تاجدار کہتا ہے میرا مصطفیٰ زندہ. تم کہتے ہو مردہ, بریلی کا قلندر کہتا ہے مصطفیٰ زندہ. اور ایسا زندہ ہے میرا مصطفیٰ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو موسیٰ کا انتقال تو میرے مصطفیٰ کی معراج سے بھی 2200 سال پہلے ہو چکا تھا. پھر قبر میں موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. ارے جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے موسیٰ کو زندگی عطا فرمائی ہے, جب موسیٰ کی زندگی کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا, میرے محبوب کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ آگے چلیے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر ہیں. مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں, 2 رکعت نماز نفل پڑھائی مصطفیٰ نے. آدم سے لے کر انبیاء تمام رسول مسجد اقصی میں موجود ہیں. مصلی امامت پر میرے محبوب ہیں, آمنہ کے لال ہیں, نماز پڑھا رہے
رہے ہیں امام بھی لاجواب ہے، نمازی بھی لاجواب ہے، امام بھی لاجواب ہے، مقتدی بھی لاجواب ہے۔ اب اللہ کے رسول نے نماز پڑھا دی، تمام انبیاء اور رسول کو نماز پڑھانے کے بعد میں اب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسولوں نے میرے محبوب کی تعریف بیان کی، خطبے پڑھے میرے مصطفیٰ کی شان میں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اور رسول نے خطبے پڑھے میرے مصطفیٰ کی شان میں، مصطفیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کتنا وقت لگا ہوگا، کتنا وقت لگا ہوگا؟ کافی وقت چاہیے۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین نے خطبے دیے ہیں میرے مصطفیٰ کی شان میں، تعریفیں کی ہیں میرے مصطفیٰ کی، بلندی بڑائی کی ہے میرے مصطفیٰ کی، مقام کو بتایا ہے مصطفیٰ کے، بلندی کو بتایا ہے مصطفیٰ کے۔ اب میرے مصطفیٰ نے آخر میں میرے مصطفیٰ نے خطبہ دیا، یہاں کافی وقت لگا ہوگا، اور محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ میں اتنا وقت لگا، پھر میرے مصطفیٰ وہاں سے چلے ہیں۔ جب وہاں سے چلے مصطفیٰ، اب آسمانوں کا سفر کرنا ہے مصطفیٰ کو، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، پھر اس کے بعد بیت المعمور آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے مسجد اقصیٰ میں امامت فرمائی، پھر بیت المعمور میں جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جو اقصیٰ میں تمام نبی رسولوں کے امام ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔